وادی کشمیر کی دستکاری دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس دستکاری میں اخروٹ کی لکڑی سے تراشی گئی مصنوعات یہاں کے ہنر اور فن کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اگرچہ اس ہنر اور دستکاری کا جدیدیت اور تیز رفتار زندگی کے باعث ختم ہونے کا خدشہ ہے، تاہم سری نگر کے صفا قدل کے غلام نبی ڈار اس ہنر کو زندہ رکھنے والے چند دستکاروں میں سے ایک ہیں۔ بہت لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، اس وقت بہت عروج پر ہے یہ کام سری نگر میں، مگر وہی رف کام جو اس کام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کہیں نہیں دیکھیں گے۔ آپ اس وقت اچھا چلتا ہے، مگر یہ جو میرے سامنے ہے، جو میں کام کرتا ہے، یہ جو میں نے سیکھا ہے، تو اس کا تو گورنمنٹ نے تو کچھ دھیان نہیں دیا۔ میرے جیسے کاریگر بہت تھے، آج اس دنیا سے چلے گئے، آج یہ بیمار ہے، آج یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کوئی دھیان نہیں دیا ہے، یہ آگے بڑھ جائے۔ 68 سالہ غلام نبی ڈار نے 10 برس کی عمر میں تعلیم کو خیر آباد کر کے اس ہنر کو سیکھنا شروع کیا اور 25 برس کی دن رات محنت و لگن کے بعد انہوں نے یہ ہنر سیکھ لیا۔ میں آ گیا تو 5 سال اس استاد کے پاس میں گیا، مگر استاد کے پاس میں شام 7 بجے تک کام کرتا تھا۔ 7 بجے کے بعد میں گھر میں بیٹھا تھا کم از کم 1 بجے رات تک، 1:30 بجے رات تک میں وہ کام سیکھتا تھا، ٹرائی کرتا تھا میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا، آتا تھا کچھ بھی نہیں۔ بہرحال کوشش ہو رہی لکھائی میں بھی اور کام کرنے میں بھی۔ غلام نبی ڈار جیسے کئی دستکار نوجوانوں کو اس ہنر کو سکھانے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن مایوسی کی بات یہ ہے کہ نوجوان اس ہنر کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی نہیں دکھا رہے۔ گورنمنٹ کو کچھ ایسا سکول کھولنا چاہیے، بہت سے بڑا سکول، جہاں ایک پڑھا لکھا بھی آئے گا اور جو یہ رف کام کرنے والا بھی آئے گا، 2 گروپ بننا چاہیے۔ اگر ان کو 5 سال ٹریننگ دیا جائے گا تو ان کا وظیفہ ہونا چاہیے، جیسا ان کا گھر چلے گا۔ وہاں کے نوجوان سیکھنا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے۔ جیسے میں اس وقت بولتا ہے بہت سارے لوگوں کو میرے پاس آؤ، میں سکھاؤں گا، میں لکھائی کرتا ہے ان کو، میں دیتے ہیں اپنے لکھ کر ان کو پرچہ دیتے ہیں ایسا کام کرو، مگر وہ جرأت نہیں کرتے۔ ضلع سری نگر خاص دستکاری اور ہنرمندی کے لیے جانا جاتا ہے، اور اس پہچان و ہنرمندی کو زندہ رکھنے میں غلام نبی ڈار جیسے نقش تراشوں کا اہم رول ہے۔ اب نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس ہنر کو سیکھیں اور اسے آگے بڑھائیں۔ ETV بھارت اردو کے لیے سری نگر سے میر فرحت کی خاص رپورٹ۔